چاہیے. کسی کا کنٹرول نہیں اپنے گھروں پر. 70% گھر اسی بے پردگی میں ملوث ہیں اور زیادہ ہوں گے. جی ہاں. اور اگر قاری نصیر الدین صاحب یا ہمارے تمام علماء کرام حلحہ ظفر بزمی صاحب اگر شیش گڑھ کی مسجد سے اعلان کریں کہ بہنی پردہ کیا کرو، تو یہ ہماری بہن کہتی ہیں ان مولویوں کو کیا پتا کہ شیش گڑھ کی اور بریلی شریف کی مارکیٹ میں نیا فیشن کیا چل رہا ہے. یہ مولوی تو پرانے دماغ کے ہیں، انہیں کیا پتا کہ نیا فیشن کون سا آیا ہے. یہ تو ہمارے گھروں کو ہمارے لیے قید خانہ بنانا چاہتے ہیں. بولو یہی ہے نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ دوسری طرف یہ خود اس بات کو کہتے ہیں اور دوسری طرف دنیا کی باطل طاقتیں ہی ہماری ماں بہنوں کو بہکاتی ہیں کہ اسلام نے تمہیں قیدی بنا کے رکھا ہے، مسلمانوں نے تمہیں قیدی بنا کے رکھا ہے. اگر وقت ہوتا تو تفصیل سرچ کرتا، مگر آئیے اس لیے میں بابر کرانا چاہتا ہوں. لال قلعہ سے کوئی یہ کہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ تو کہنا اور ہے، اسی کہنے والے کی پارٹی نے ان نو کی دھرتی پر بیٹی کی عزت کو لوٹا. کون دنیا میں نہیں جانتا؟ کوئی دن ایسا نہیں ہے اتر پردیش کا کوئی کسی دن کا اخبار ایسا نہیں ہوگا. چیلنج ہے میرا، جس دن بیٹیوں کی عزت لوٹنے کی خبریں اخبار میں نہ ہو، جس دن بیٹیوں کے مرڈر کی خبریں نہ ہو، جس دن کسی بیٹی کے پھانسی لگانے کی خبریں نیوز پیپر میں نہ ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے. کہنا اور ہے، عملی جامہ پہنانا اور ہے. اس لیے شیش گڑھ کے کونے کونے سے سننے والی میری بہنیں اور آپ کے ذریعے سے میرا گھر گھر تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ میری بہن، اگر اس دھرتی پہ عورتوں کے ساتھ کسی نے سب سے بڑا احسان کیا ہے تو اس شخصیت کا نام ہے محمد رسول اللہ. اس شخصیت کا نام ہے پیغمبر اسلام، جنہوں نے بیٹیوں کی عزت میں 4 چاند لگائے. بولو ہے کہ نہیں؟ مچل کے بولو سبحان اللہ. حضرات اس دور میں میرے نبی تشریف لائے دنیا میں جب میرے نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کے مرڈر ہوتے تھے، بیٹیوں کے قتل ہوتے تھے. ان بیٹیوں کے مرڈر آج بھی ہوتے ہیں. بیٹیوں کے مرڈر آج سے 1400 سال پہلے بھی ہوتے تھے. فرق یہ ہے کہ اس دور میں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج کے دور میں پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ میں ہی بچی کا مرڈر ہو جاتا ہے. ہاسپٹل کے پیچھے کتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کے مرڈر آج کی طرف نیو انڈیا میں ہوتے ہیں. یہ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرات گرامی، دوسری طرف میرے نبی کی آمد سے پہلے حال یہ تھا بیٹیوں کا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو آج جیسے کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ چل بھائی صبر کر، کوئی بات نہیں، موت حق ہے، صبر کر. تو ہم لوگ صبر کرتے ہیں. اس دور میں جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے دوست اس کے گھر جایا کرتے تھے، کہتے تھے بھائی صبر کرو. تو اس دور کا وہ جاہل نادان کہا کرتا تھا تم کس صبر کی بات کرتے ہو؟ اس منحوسہ نے میرے گھر میں پیدا ہو کر کے میری عزت پر داغ لگا دیا ہے. مجھے کسی کو اپنا داماد بنا کر کے اپنی شان گھٹانا نہیں ہے. جب تک میں اس منحوسہ کو زندہ دفن نہیں کر دوں گا چین کی سانس نہیں لینے والا. دوسری طرف عالم یہ تھا کہ اگر کسی بیچاری کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ بیچاری بیوہ جو اپنے سہاگ ہی سے محروم ہو چکی، عرب کے وہ ظالم لوگ اس بیچاری بیوہ کو 1 سال کے لیے کالی کوٹھی میں بند کر دیتے تھے. وہ نہ باہر نکل سکتی تھی، وہ نہ غسل کر سکتی تھی، وہ نہ بناؤ سنگار کر سکتی تھی. اور عرب کی گرمی اللہ 1 سال کے لیے کالی کوٹھی میں اس کو بند کر دیتے تھے. مر گئی تو مر گئی، پھر بھی زندہ بچ گئی. تو عرب کے وہ ظالم لوگ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے کہ اس بیچاری بیوہ کو جس کا سہاگ ہی لوٹ چکا ہے اسے گدھے پہ بٹھا کر کے منہ پہ کالک لگا کر کے مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، عرب کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. بیوائیں چیخ کر کے کہتی تھی، بیوائیں رو کر کے کہتی تھی پروردگار عالم کب تک ہمارے منہ کو کالا کیا جاتا رہے گا؟ پروردگار
परवरदिगार आलम ज़हमत बहुत बर्दाश्त कर ली है, अब तो कोई रहमत वाला रसूल भेज दे। छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके कहती थी परवरदिगार आलम जिल्लत बहुत सहली है, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। तो छोटी छोटी बच्चियों की आहें, बेवाओं की चीखें बाबे इजाजत से टकराई तो अल्लाह का करम हुआ और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर मक्के की धरती पर पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में इनकलाब आ गया। 25 साल का मेरा प्यारा नबी इतिहास बोलता है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल बेवा हज़रत खदीजा को सीने से लगाता है और दुनिया को ये मैसेज देता है कि बेटियों बेवाओं घबराना मत, तुमको सहारा देने के लिए आमिना का लाल आ गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, उनसे कंबल पोश। अरे आप लोगों में कोई नौजवान नारा याद नहीं है क्या उसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, के आला हज़रत, खाने आला हज़रत, नारे तकबीर। मेरे नबी ने जो पहली शादी की है जी, वो एक 40 साल बेवा, और वो भी एक शोहर से नहीं, दो शोहरों से बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा। अल्लाह, मेरा नबी बेवा को निकाह में ला करके बेवा को उस वक्त इज्जत बख्शता है जब दुनिया बेवा और विधवा को हिकारत की नजरों से देखती थी। क्या बात। हज़रात ये भी याद रखें, मगर अफसोस इस बात का है, आपको मालूम होना चाहिए कि तवज्जो से सुनिए भाई, बोलिए मत, कि मेरे नबी ने तवज्जो से 11 निकाह किए हैं। कितने? सब मिल के बोलो, शर्मा के नहीं, झूम के बोलो, कितने निकाह? जिसे मालूम ना हो वो भी सुन ले। हर बिरादरी, दुनिया की हर कौम सुन ले कि मुसलमानों के नबी ने 11 निकाह किए हैं। क्या बात। यार तक आप लोग मजा बिगाड़ दे रहे हो तकरीर का। तवज्जो से, आज हमारी कौम के बच्चों से, खास तौर से नौजवानों से, ए बेटा अपना अपना मुंह बंद कर लो, सब खामोश हो जाएंगे। कम्बल पोष के यहां बैठे हो, सुनो मेरे भाई, आज हमारे बच्चों से जब कुछ मजाक में लोग कहते हैं, गैर मुस्लिम लोग बच्चे, ए अब्दुल रहमान, हाँ भाई अब्दुल, कि हाँ कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं। अब ये बेचारा शर्मा के चला आता है घर, इसे मालूम ही नहीं है तो क्या जवाब दे बेचारा। उन दुनिया के सारे झूठों को ये भी बता दो कि इतिहास पढ़े तो पूरा पढ़े, क्या बात। तारीख लिखे तो सच्ची लिखे, पढ़े तो सच्ची पढ़े। झूठों पर अल्लाह की लानत, सच्चाई का बोलबाला है। जमाने को ये भी बताना पड़ेगा। इसके आपके पास 2 जवाब होंगे। जब कोई कहे तुम्हारे नबी ने 11 शादियां की हैं, तब फौरन एटम बम जवाब देना कि हमारे नबी ने शादियां की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। पहला जवाब, शादियां की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। और दूसरी बात यह है कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं, जो 11 निकाह किए हैं, उनमें सिर्फ एक ही कुंवारी थी, उनका नाम है हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा। बाकी जितनी थी या तो बेवा या मुतल्लका। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। वाह, इस्लाम को बढ़ाना मकसद था, इसलिए मेरे नबी ने शादियां ज्यादा की। अरब के लोग अपनी रिश्तेदारी पर बहुत ज्यादा फिदा हुआ करते थे, इसलिए नबी ने 11 निकाह किए। और बाद सहाबी जो जंग में शहीद हो गए, अब उनकी बेवा कहां जाए? नबी ने उन्हें शरफ समझियत से सरफराज फरमाया और कयामत तक के लिए वो मुसलमानों की मां बन गई। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। और जब पैगंबर की आमद से पहले ये हाल था और
جب پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے تو بہت سنجیدگی کے ساتھ سنو. نبی نے فرمایا متن نہیں سی مفہوم پڑھ رہا ہوں. جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی, 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی, یا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی, اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ان کے حقوق ادا کر دیے, شادی بیاہ ان کو کر دیا, ان کی پرورش کر دی, آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے اللہ کو بیٹیوں سے نوازا اور اس نے بیٹیوں پر صبر کیا, قیامت کے دن اس کی یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. سبحان اللہ. اعمال تو ہوں گے جہنم میں جانے والے, مگر یہ بیٹیاں تمہیں جہنم سے بچائیں گی. آقا نے فرمایا جب کوئی چیز گھر میں لایا کرو تو پہلے اپنی بیٹوں کو نہیں بلکہ بیٹیوں کو دیا کرو. سبحان اللہ. آج سپریم کورٹ کہتا ہے کہ بیٹیوں کا باپ کی جائیداد میں حق ہے, لیکن مدینے والے نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ بیٹیوں کا اسلام میں باپ کی جائیداد میں حق ہے. جہیز کے بجائے اگر بیٹیوں کا جائیداد کا حق دینا شروع کر دو تو انقلاب آ جائے گا دنیا میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرام کی آ جائے گی, انقلاب آ جائے گا. اتنی باتیں کہنے کے بعد بھارت کی میڈیا کو ابھی تک اسلام میں حجاب نہیں ملا ہے. توجہ چاہوں گا حضرت, بس ختم کر رہا ہوں. اسلام میں حجاب ابھی تک نہیں ملا ہے بھارت کی میڈیا کو. تو سن لے پوری دنیا کی میڈیا, قرآن میں 7 بار حجاب کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کتنی بار؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. بس میں نے یہ آیت پڑھ دی, اب آیت سنیں. اللہ فرماتا ہے, بہت غور سے سن لیجیے گا میری ساری بہنیں جو اپنے بھائی کو کہیں سے بھی سن رہی ہیں, بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان جملوں کو سن لو. اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور اپنی زینت کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی. اور مارکیٹوں میں ٹہلنے والی میری بہنوں, روزانہ شاپنگ کی شوقین میری بہنوں, بڑھاپے میں بھی مارکیٹ کے چکر لگانے والی میری ماں, یہ تمہارا قرآن کہتا ہے عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں. اور نبی کی بیوی ہم سب کی ماں حضرت سودا, توجہ, ایک بار حج کیا تھا انہوں نے, ایک عمرہ کیا تھا. ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ بار بار حج کیوں نہیں کرتے, آپ نبی کی بیوی ہیں, مومنین کی ماں ہیں, آپ حج کیوں نہیں کرتی, بار بار حج کرنے کیوں نہیں جاتی؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ نے مجھ پر ایک حج فرض کیا, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب اس کے بعد اللہ نے مجھ سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اللہ نے مجھے گھر رہنے کا مجھے حکم دیا ہے. تو اللہ کی قسم میرے یہ قدم جب ہی نکلیں گے جب مجھے موت آئے گی. تو ایک حج کیا تھا حضرت سودا نے, باقی جب ان کے قدم گھر سے باہر نکلے جب انہیں موت آئی اور ان کا جنازہ نبی کے گھر سے باہر گیا. یہ ہے نبی کی بیوی ہماری ماں. کب سبق حاصل کریں گی ہماری ماں بہنیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پردہ اور حجاب جو ہے, یہ برقع, یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کلچر ہے, تہذیب ہے. ایسا نہیں ہے, یہ کلچر بعد میں ہے.
اسے خوش دلی کے ساتھ سن لو. ہمارے زین العابدین بھائی بہت بڑے شاعر ہیں. میں ان کا کچھ وقت لے کے یہ باتیں میں ضرور سن لو. مجھے گھبراہٹ نہیں محسوس ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتا ہے قل لازواجک، اے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب گھروں سے باہر نکلا کریں تو چہروں پر چادر ڈال لیا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. چہروں پر چادر ڈال لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس کے بہت قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے تو تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. حضرات یہ آیت عمومی طور پر خاص طور پر نبی کی بیویوں کے لیے ہے اور پوری امت مسلمہ کے عورتوں کے لیے ہے. اب دیکھیے اپنے ہندوستان میں عورتیں برقع اڑتی ہیں نا، مگر ان عورتوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو برقع بھی اتنا بھڑکیلا اڑتی ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی ان کے برقعے کو دیکھتا رہے. ایسا ہی ہے نا. قرآن میں پردے کا حکم آیا ہے بھائی، حجاب کرو، پردہ کرو، یعنی چھپ جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ برقع پہنو. سمجھ گئے؟ اور لوگ حالانکہ برقعے میں سب چھپ ہی جاتا ہے تو برقعے کو ہی پردہ کہہ دیا گیا، حجاب کہہ دیا گیا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یعنی برقع بھی صحیح ہے. مگر کیا برقع پہن کر کے بھی، برقع تو پہن لیا مگر نگاہیں بھٹک رہی ہیں، کہ اس کے لیے بھی قرآن کچھ کہتا ہے؟ برقع تو پہنا ہے مگر رنگیلیاں، معاف کیجئے گا تلخ جملوں کے لیے، مگر یہ اس زمانے کی سچائی ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں. اور اس برقعے پر لعنت ہو کہ برقع تو پہنے ہیں مگر ایک بار مارکیٹ گئی تو 2-4 لڑکوں سے آنکھیں ملا لی. تو کیا صرف ایسا برقع کافی ہے؟ قرآن تو بتا. تو سنو سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31. اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سب مل کے بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنات، اے حبیب آپ ان مسلمان عورتوں سے کہہ دو. توجہ چاہوں گا ایک بھائی کی توجہ. کمل پوش بابا کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، بالکل خاموشی کے ساتھ اور بالکل زبان کو بند رکھ کے کانوں کو میری طرف متوجہ کر کے میری باتوں کو سن لو. قل للمؤمنات، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جتنی خود ظاہر ہو، جیسے کہ ہاتھ اور پیر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنے دوپٹے کو اپنے گلے میں ڈال لیا کریں. یہ قرآن کہتا ہے. حیرت ہے اس قوم پر. اگر جیب میں 2 روپیہ آ گئے ہیں تو اس مسلمان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو 4 اسکولوں کی ڈگری لے لی تو پوری قوم کو گمراہ کر رہا ہے آج کا امیر مسلمان، اور کہتا ہے میاں یہ دل کا پردہ
का पर्दा कहां होता? दिल साफ होना चाहिए। अरे पागल, दिल कहां से साफ रहेगा? नजर मिलके ही तो दिल खराब होता है। क्या बात है, पहले दिखता है जब नजर मिलती है। वाह, बोलो भाई बोलो। बहुत अच्छा। और अगर नजर का पर्दा नहीं तो ये अल्लाह कुरान में हुक्म क्यों दे रहा है? और सुन लो, अगर किसी ने कुरान की इस नस का इनकार किया कि आंखों का पर्दा नहीं है तो काफिर हो जाएगा वो। क्या बात है, ये उलमा बैठे हैं, वाह वाह, इनसे पूछिए। तो निगाहों को झुकाए रखो। तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम बात है। निगाहों को इसलिए दिल के पर्दे के चक्कर में मत रहिए मियां। आंख नीचे रहनी चाहिए। आंख से आंख नहीं मिलेगी तो दिल तो खुद कंट्रोल में रहेगा। जिसकी आंखें कंट्रोल में नहीं है तो दिल को बहकने में देर कितनी लगती है। और लोग कहते हैं दिल का पर्दा होना चाहिए। तवज्जो, आंखों का पर्दा नहीं, दिल साफ होना चाहिए। हमने देखा 70, 70, 80, 80 साल के बुढ़ों को पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, और 20 साल की कोई लड़की जा रही हो तो जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो जाएगी बराबर देखता रहेगा बुढ़ा। माफ कीजिएगा मुझे, मगर ये जमाने की सच्चाई है। इसलिए निगाहों को नीची करो, निगाहों को झुकाओ। और दिल साफ होने की बात करते हो, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा किसी के साफ दिल होंगे? तवज्जो चाहूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा और किस औरत के दिल साफ है बताइए मुझे? नबी की बीवियां और उनकी आल। अब सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, जिंदगी बदल जाएगी अगर हजरत कमल पोश ने निगाहे करम कर दिया, इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। सुनो हदीस, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी हैं और उनके साथ में नबी की 2 बीवियां, एक हजरत मैमूना और एक हजरत उम्मे सलमा। नबी की 2 बीवियां, उम्मे सलमा और हजरत मैमूना। तवज्जो, थोड़ा सा। नबी की 2 बीवियां कौन कौन? उम्मे सलमा, सब लोग मेरे साथ नाम ले, उम्मे और हजरत मैमूना, दोनों हुजूर के साथ में हैं। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इतने में एक नबी के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, जो नाबीना थे, देखते नहीं थे आंखों से। जब वो आ रहे हैं नबी के घर और नबी ने देखा इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, आका ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ। इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में हो जाओ। तो दोनों नबी की बीवियां कहती है, या रसूल अल्लाह, इब्ने मक्तूम हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी ने फरमाया, ये नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या उनसे भी ज्यादा साफ दिल किसी को होंगे? क्या बात है, वाह। मगर उनसे भी नबी ने फरमाया पर्दे में हो जाओ। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इस्लाम में औरतों का ही हुक्म दिया हो, मर्दों को छोड़ दिया हो। तो सूरह नूर की दूसरी आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है, थोड़ा सा मदद करिए, इसलिए आप लोग थोड़ा सा दुआएं देंगे। सिर्फ मर्दों, ऐसा नहीं है सिर्फ औरतों के लिए, अल्लाह ने मर्दों के लिए भी फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, आप मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और आका ने फरमाया, तुम्हारे घर में अगर मेहमान आए और चारों तरफ नजर दौड़ाए तुम्हारे घर में, तो उससे दोबारा अपने घर का मेहमान न बनाना। अच्छा मेहमान वो है जो अपने मुसलमान भाई के घर में जाए तो अपनी नजरों को नीची रखे। तो अल्लाह ने जहां मर्दों से फरमाया निगाहें नीची रखें,
عورتوں سے فرمایا وہاں مردوں سے بھی کہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نگاہیں جھکا جھکا کے چلیں گے اور کہیں نالے میں گر جائیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ دیکھیں جہاں دیکھنا ناجائز نہ ہو. عورتیں سامنے ہو تو نگاہوں کو جھکا لیں. اور ایک بار حضرت علی کے ساتھ ایسے ہی ہوا نا, ایک عورت پر نظر پڑی, حضرت علی نے دیکھ لیا اور دوبارہ پھر دیکھنے لگے. نبی نے دونوں کندھے پکڑے اور رخ پھیر دیا اور فرمایا علی جو پہلی نظر پڑی تھی وہ تمہارے لیے ہے اور جو دوسری نظر پڑی تھی وہ باعث گناہ ہے. یعنی کسی عورت پر غیر محرم پر پہلی نظر پڑ جائے, آپ بازار میں جا رہے ہیں, مارکیٹ جا رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, آپ کی نظر پہلی بار پڑ گئی تو وہ معاف ہے, مگر پھر دوبارہ غور سے دیکھنا وہ گناہ ہے. لو جہاد کا قانون تمہارے لیے تیار ہو چکا ہے. 5 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے نوجوان کو ڈھکیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس لیے ہوش میں آ جاؤ. قرآن جہاں کہہ رہا ہے وہیں کھڑے ہو جاؤ. صرف مسلمان عورتوں سے نظریں انہیں دیکھ کے نظر نیچی مت کرو, بلکہ جس قوم جس دھرم کی بھی لڑکی ہو اس کو دیکھ کر کے نظر نیچی کر لو. اسی کو مومن کہتے ہیں. بہت اچھا کریں گے آپ, کہیے انشاءاللہ. دیکھیے اتنے لوگوں کے حضرت ہاتھ نہیں اٹھ رہے. اب آپ ان پہ نگاہ کرم فرما دیں. آپ غیر محرم عورتوں کو دیکھ کے نظریں نیچی کریں گے, کہیے انشاءاللہ. حضرات گرامی, ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے ام خلاد. ان کا بیٹا, ختم ہو گئی تقریر میری, ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. اس کے تعلق سے وہ کوئی مسئلہ حضور سے پوچھنے گئی. اور پردے میں تھی, حجاب میں تھی, برقع میں تھی. صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ تم نے اس حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے, تمہارے بیٹے کی لاش گھر میں ہے اور تم اب بھی پردے میں ہو. تو نبی کی وہ صحابیہ کہتی ہے, نبی کے صحابہ میں نے بیٹا ہی تو کھویا ہے, حیا تھوڑی کھوئی ہے. اے میری قوم کے غیور بابا, اے میری قوم کے ذمہ دار بھائیوں, اے میری قوم کے ذمہ دار شوہروں, بحیثیت مومن تمہیں پختہ ہو جانا چاہیے. اور دنیا آج سکھ قوم اپنی پگڑی پہن کر کے فوج میں بھی ہے. ان کی جماعت کا فرد 20 سال پر 10 سال پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھ کر کے اسی پگڑی کے ساتھ رخصت ہو گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں ذرا سب پردھان کوئی بن جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ داڑھی منڈاتا ہے کہ حضرت ہمیں ادھیکاریوں کے پاس جانا پڑتا ہے. شرم کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اے میری بہنوں, تمہارے لیے یہی میسج ہے, یہی پیغام ہے کہ اسی پردے اور حجاب میں, اسی برقعے کے اندر, اسی پردے کے اندر تمہاری عزتیں محفوظ ہیں. آخر کرناٹک کے کالج اور اسکول میں کیوں حجاب پر پابندی لگا دی گئی؟ آخر کانوں سے سنا جاتا ہے, آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, زبان سے بولا جاتا ہے, لیکن دنیا کو ہمارے حجاب سے اس لیے ہے کہ آج دنیا ہماری بیٹیوں کو ننگے سر دیکھنا چاہتی ہے, ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹنا چاہتی ہے. اس لیے حضرت کمبل پوش کے بارگاہ میں آئے ہو تو سن لو, ماڈرن لڑکی کے پیٹ سے کروڑ پتی تو پیدا ہو سکتا ہے, لکھپتی تو پیدا ہو سکتا ہے, بزنس مین تو پیدا ہو سکتا ہے, مگر کمبل پوش جیسی شخصیت چاہیے. تو پھر ماؤں کو نیک بننا ہوگا, بہنوں کو نیک بننا ہوگا, بیٹیوں کو نیک بننا ہوگا. ماؤں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے, ماؤں کا باحجاب ہونا بہت ضروری ہے, ماؤں کا پردہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تبھی تو بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے. اور کلیئر جملے میں سن لو, ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا بریلی کا تاج الشریعہ ہوتا ہے, ماں جب شاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے, ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے, ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا حضرت کمبل پوش ہوتا ہے, ماں جب راکیہ ہوتی ہے تو بیٹا کچوچا کا مختوم ہوتا ہے, ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا تحریک کا نظام الدین ہوتا ہے. سنو, ماں جب صابرہ ہوتی ہے تو بیٹا کلیئر کا صابر پیا ہوتا ہے, ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے, اور ماں جب ام الخیر ہوتی ہے
غوث اعظم ہوتا ہے، اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ اگر حسین کے گھر گھر غلام چاہیے تو پھر اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو حجاب کا، برقعے کا، پردے کا پابند بناؤ۔ بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ کہیے انشاءاللہ۔ باتیں بہت ساری تھیں، ایک بار سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیے، کہیے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا رہنے دیں۔ یا سرکار کا مقبوش ہم غلاموں کی حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج نہ گنے۔ السلام علیکم۔